ایران ایک طرف امریکہ کے حملوں کو روکتا رہا، امریکہ سے جنگ لڑتا رہا، وہ اسرائیل پر حملے کرتا رہا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران نے زبردست طریقے سے مارچ کے مہینے میں تیل بھی نکالا ہے۔ خبر سامنے آئی ہے کہ ایران نے صرف مارچ کے مہینے میں 5,79,00,000 بیرل تیل پیدا کیا ہے، نکالا ہے، اور دنیا کے دوسرے دیشوں کو ایران نے اتنا تیل بھیج دیا ہے۔ اور یہ جو ایران میں تیل کی پیداوار کی جو مقدار ہے پچھلے کئی مہینہ کے مقابلے میں زیادہ ہے، یعنی ایران جب امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں تھا، ان مہینوں میں ایران میں اتنا تیل نہیں نکالا جا سکا جتنا تیل ایران نے یعنی 5,79,00,000 بیرل جنگ کے مہینے میں مارچ میں نکالا ہے۔ امریکہ سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ہزاروں لوگ احتجاج کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے اپنی سرکار کے خلاف، اور ان کا مطالبہ تھا کہ اسرائیل کو امریکہ ہتھیار دینا بند کرے، کیونکہ اسرائیل امریکہ سے ہتھیار لے کر بے گناہوں کو مارتا ہے، عام لوگوں کا قتل کرتا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو جو ہتھیار دیتا ہے، اس ہتھیار کے سہارے اسرائیل کبھی غزہ پٹی میں فلسطینیوں کو مارتا ہے، ویسٹ بینک میں وہ فلسطینیوں کا قتل کرتا ہے۔ امریکہ سے لیے گئے ہتھیار کا سہارا لے کر، ان ہتھیاروں کا استعمال کر کے اسرائیل نے لبنان میں بے گناہوں کو مارا ہے، اور ابھی تک لبنان پر اسرائیل کا حملہ جاری ہے۔ اسی طرح اسرائیل نے امریکی ہتھیاروں کا سہارا لے کر ایران میں بے گناہوں کو مارا ہے، عام شہریوں کا اس نے قتل کیا ہے۔ ایران میں اسرائیل نے ہسپتالوں پر حملہ کیا ہے، ریلوے ٹریک پر حملہ کیا ہے، دوسری عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اس لیے امریکہ اب اسرائیل کو ہتھیار دینا بند کرے۔ جب پروٹیسٹرز احتجاج کر رہے تھے نیو یارک میں، ان کا پروٹیسٹ جاری تھا، اسی دوران پولیس نے پروٹیسٹرز پر لاٹھی چارج کر دیا، ان پر اٹیک کیا، پروٹیسٹرز کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ اس کے باوجود مظاہرین نے، پروٹیسٹرز نے ہمت دکھائی اور کہا ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ سیز فائر اور بات چیت کی جو کوششیں جاری ہے، اس میں چین بھی اب اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے۔ چین کی راجدھانی بیجنگ میں چین کے صدر شی جن پنگ نے دنیا کے 3 اہم دیشوں کے اہم ترین رہنما کے ساتھ میٹنگ کی ہے، ملاقات کی ہے، اور سیز فائر کے لیے 4 پروپوزل پیش کیا ہے۔ جن رہنماؤں کے ساتھ چین کے صدر شی جن پنگ کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں پہلا نام ہے شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کا، جو یونائٹڈ عرب امارات کی کراؤن پرنس یعنی ولی عہد ہے۔ دوسرا نام ہے اسپین کے پرائم منسٹر پیڈرو سینچیز کا، اور تیسرا نام ہے روس کے فورن منسٹر سرجی لاروف کا۔ ان تینوں اہم ترین رہنما کے ساتھ چین کے صدر نے بات چیت کی، ملاقات کی، اور میٹنگ کے بعد چین نے 4 نکاتی ایجنڈا جاری کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مکمل طور پر ڈائیلاگ اور مذاکرات ہونے چاہیے، اور ان شرطوں اور اصولوں کے مطابق ہونی چاہیے۔ چین کے صدر کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ویسٹ ایشیا اور خلیجی خطے میں ایک ایسا سیکورٹی فریم ورک بنایا جائے جو مشترکہ ہو، کامن ہو، اور ایک دوسرے کے تعاون اور ہیلپ پر مبنی ہو، تاکہ جو آپس میں لڑائی ہوتی ہے، کشیدگی ہوتی ہے، وہ ختم ہو سکے، یعنی کسی ایک کا کسی بھی محاذ پر کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ اب اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران اپنے کنٹرول میں مکمل طور پر لینا چاہ رہا ہے۔ چین نے کہا کہ ایسا منصوبہ صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اسٹریٹ آف ہرمز کا استعمال خلیج کے تمام ممالک کر سکے۔ اسٹریٹ آف ہرمز سے اگر ایران کا مفاد جڑا ہے تو اسی طرح یو ای کا پورا انحصار اسٹریٹ آف ہرمز پر ہے، بحرین کا ہے، قطر کا ہے، سعودی عرب کا بھی اچھا خاصا ہے، کویت اور عراق کا پورا ہے۔ تو اب چین کا کہنا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ٹیکس لگانا اور IRGC کا اس کو کنٹرول کرنا خلیجی ممالک کے حق میں نہیں ہوگا۔ ایسا منصوبہ بننا چاہیے جس میں سب کی برابر کی حصہ داری ہو، اور اس لیے یو ای کے شہزادہ اس میٹنگ میں شریک ہے، ولی عہد موجود ہے، کیونکہ یو ای کا بہت زیادہ اہم رول اس میں ہے۔ دوسرا مطالبہ چین کے صدر شی جن پنگ نے کر دیا ہے کہ جتنے ممالک ہیں وہ سب ایک دوسرے کی خود مختاری کا، سورنٹی کا، سلامتی کا، سیکورٹی کا اور علاقائی سالمیت کا احترام کرے، اور کوئی بھی ملک دوسرے ملک کے اندرونی معاملے میں انٹرفیئر نہ کرے۔ ایران اپنے معاملے تک محدود رکھے، سعودی عرب اپنے ملک میں اپنے آپ کو محدود رکھے، ایک دوسرے میں کوئی بھی انٹرفیئر نہ کرے۔ امریکہ کو بھی انہوں نے سندیش دیا کہ امریکہ
ईरान की हुकूमत बदलने की आइंदा कोई भी कोशिश ना करे। ईरानी अवाम फैसला करेगी कौन सी हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी। तीसरा अहम तरीन पॉइंट ये जारी किया गया है शी जिनपिंग की तरफ से कि ये जो लॉ ऑफ जंगल है ये ख़त्म होना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना चाहिए। जंगल का कानून सरासर गलत है कि अमरीका जब चाहे जहाँ चाहे हमला करे। बहरहाल शी जिनपिंग के अल्फाज ये है कि जंगल का जो कानून है यानी लॉ ऑफ जंगल जो है उसको मुस्तरद करना होगा, उसको ख़त्म करना होगा और तनाज़ात के हल के लिए, झगड़े के सलूशन के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करना और उसको मानना ज़रूरी है। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये उठाया गया शी जिनपिंग की तरफ से कि पूरे इलाक़े में, पूरे ख़ित्ते में माशी तरक्की और सलामती को एक दूसरे से जोड़ कर देखा जाए ताकि एक मुस्तहकम और साजगार माहौल पैदा हो सके। यानी ईरान, सऊदी अरब और पूरे ख़ित्ते में कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस पैदा ना हो, हर एक के यहाँ पीस रहे, अमन रहे, तभी इलाक़े में सलामती होगी, तरक्की होगी। तो ये 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आए हैं चीन की तरफ से और इसमें चीन ने अमेरिका को भी नसीहत की है, इसराइल को भी नसीहत की है और ईरान और अरब देशों को भी नसीहत की है कि हर एक मुल्क दूसरे का एहतराम करे। और चीन का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता जा रहा है, चीन का जो रोल है वो बढ़ता जा रहा है। और आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही कि अमेरिका को एक बार फिर झुकना पड़ा है और अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने जा रहा है। इंडियन मीडिया ने कहा था कि पाकिस्तान नाकाम हो गया, बातचीत की कोशिश नाकाम हो गई, दोबारा जंग शुरू हो जाएगी, जश्न मनाया था इन लोगों ने। लेकिन दोबारा खबर आ रही है कि ये लोग इस्लामाबाद में ही बातचीत करने जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अपने इलाके में कोई स्कूल कायम करना चाहते हैं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, आपको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई मिलेगी और आप ही के लिए ये वीडियो है। अपने उन दोस्तों को भी इस वीडियो को आप भेज सकते हैं जो अपने इलाके में कोई स्कूल कायम करने का मंसूबा रखते हैं।